سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو۔ اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، پھر گناہ نہیں ملے گا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو۔ ماں باپ کو ستانا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو۔ جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے، وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ۔ تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو، شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو، لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو، کبیرہ گناہ ہے۔ قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ۔ غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں، کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل، کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں۔ بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو، آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا۔ اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم۔ شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں، بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے، کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو؟ اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا، لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں۔ پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے۔ اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ۔ سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں۔ رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے۔ رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا۔ 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں جوان ہے، روزہ توڑ دیا انہوں نے۔ ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن بتانا ضروری ہے۔ روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے، جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، توڑ دیا، یا بیوی سے جمع کر لیا، تو اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ، لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے، تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ بھی ہے، روزہ ٹوٹا بھی ہے، لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا۔ تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے، تو یہ سب کبائر میں داخل ہے۔ تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہیں، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری، جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا، عورت کا پردہ نہ کرنا۔ کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ، مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے، مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا، ماشاءاللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی۔ ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے۔ اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا، تو یہ انقلاب، ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا۔ تو بہت لوگوں نے ملامت کی، اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، اب یہ کر دیا۔ بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا، فتوے
قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں, کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے, تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا, یہ اللہ. قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں جنت پر بھی اور جہنم پر بھی. دیکھو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ جو دنیا کا ظاہر ہے بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. مریں گے سب, ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے. آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے, خیریت تو ہے؟ اچھا 2 دن سے نہیں آ رہے, اللہ خیر کرے. تو ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے. یہ سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی. تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے. انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا, بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا, ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا, کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا, زیادہ زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا, وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگیں. آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے, اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے, بہت خوبصورت جنت. مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی, کل کی بات. تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت, اتنی خوبصورت, دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے, اتنی خوبصورت جنت. تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت, اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے. تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ جی یہاں کی انٹرٹینمنٹ, یہاں کیا ہے, زیادہ زیادہ پیزا کھا لو گے نا, یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی. کیا کر لو گے, بھوک لگ رہی ہے, بیف بریانی کھا لی, بوفے میں چلے گئے, کیا کھا لیا وہاں پہ, کتنی دیر کی لذت ہے. آپ کی پسند کی شادی ہو گئی, آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی, تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے, آپ بھی بڈھے ہو گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے, وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد نہیں رہتا, آخر کا یاد رہتا ہے ہمیشہ سے, کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. یہ جو عشق تھا نا یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی. تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں. غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے, کھجور کھا رہے ہیں, پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے, اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں, حالانکہ یہ کمزور تھے, کم تھے, لیکن اس بیس پہ لڑی ہیں شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں. تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر, اپنی باڈی کے اندر, دل میں لالچ پیدا کرو. اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے, خوب سمجھ لو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے, فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے. ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا, لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے, وہ مستغنی ہے. تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا, کتنی جگہ قرآن میں
یدخلہم جنات تجری من تحتی، یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں. میرا پنجاب کا سفر تھا، وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے، وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے، کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں. مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا، کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو، اور صرف باغ کو نہیں کہتے، گھنے باغات کو کہتے ہیں. بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو، کچھ تو حقیقت ہوگی نا. یہ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہا ہے، دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی. تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے، پھر تو اسلام غلط ہے، پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں، ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے، آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے، میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا، ایک بار کہے، دو بار کہے، تین بار، تو مجھے 20,000 روپے دے دے، میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، 3 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا، یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہی ہے. آپ تحقیق شروع کر دو گے، یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے، یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں، داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں، سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں، عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، اتنی تحریف ہو گئی، جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں، تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر. آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے، اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا، اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی، ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے ہم دیکھ لے تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا، چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے، اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے، ایک تو یار داریل، دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے، صرف آنکھوں کے لیے نہیں. وہ اسکردو جاتے ہیں، اور سوات مردان جاتے ہیں، کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ابے یہ، حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے، ابے بھائی ایسی چیز ہے، ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے، اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو، یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے، جہاں بہترین، جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی. وہاں میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا، ان کے چہرے بہت خوبصورت، صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے، اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے. آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات، پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں، اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں، قطوفھا دانیہ، جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے،
اتنی خوبصورت عورتیں ہیں یرا مخ سوقہما من وراء اللحم کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے